یہ حدیث تو آپ نے اکثر سنی ہوگی، حسین منی و انا من حسین، کہ حضرت حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ لیکن جس شخص کے لیے نبی علیہ السلام نے اس قسم کے الفاظ سب سے زیادہ موقعوں پر استعمال کیے ہیں وہ ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ الفاظ کہاں استعمال ہوتے ہیں؟ یہ الفاظ وہاں استعمال ہوتے ہیں جہاں یہ کہنا ہو کہ میں اس کا ہوں اور وہ میرا ہے، بہت زیادہ قرب کا اظہار کرنا ہو تو ایسے موقعوں پر اس قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام نے اشعری قبیلے کے لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا، ہم منی و انا منہم، وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ یہ بات نبی علیہ السلام نے اس لیے فرمائی تھی کہ اس قبیلے کی عادت یہ تھی کہ جب ان کے ہاں غذائی قلت پیدا ہو جاتی، اشیاء خورد و نوش کم ہو جاتی، تو وہ پتہ کیا کرتے تھے؟ جس کے پاس جو کچھ ہوتا وہ سب اکٹھا کر لیتے، کسی کے پاس کم ہے کسی کے پاس زیادہ ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ کسی کے پاس 1 من ہے، کسی کے پاس 10 کلو ہے، کسی کے پاس 5 کلو ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سارے قبیلے کے افراد جتنا بھی اناج ہوتا اس کو اکٹھا کر لیتے اور ایک جگہ اکٹھا کرنے کے بعد برابر برابر تقسیم کر لیتے۔ اتنی انسانی ہمدردی رکھنے والے لوگ تھے، اتنے فراخ دل تھے، انسانوں کا اتنا خیال رکھنے والے تھے، اور خاص کر اپنے خاندان کے لوگوں کا اور قبیلے اور برادری کا، کہ جس کے پاس کم ہے اس کو بھی برابر مل جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کا یہ عمل دیکھ کر فرمایا تھا، وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، وہ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں۔ اسی طرح بنی ناجیہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سادہ شکل کے تھے۔ مدینہ طیبہ میں ان کی سادہ شکل ہونے کی وجہ سے کوئی رشتہ بھی نہیں دیتا تھا۔ جب وہ صحابی شہید ہو گئے، کئی کافروں کو جہنم واصل کرنے کے بعد، تو نبی علیہ السلام نے حضرت جلیبیب کو یوں اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، یوں۔ دل چاہتا ہے آپ کا بھی ہم تو یہ تصور بھی کریں تو شاید ہم گناہ گاروں کے لیے سوچنا بھی مناسب نہ ہو کہ نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھ ہوں اور ہماری لاش مبارک ہاتھوں کے اوپر پڑی ہوئی، لیکن اس کی سعادت کے کیا کہنے؟ ھذا منی و انا منہ، جلیبیب کے بارے میں کہ یہ جلیبیب میرا ہے اور میں جلیبیب کا ہوں۔ وہ آدمی جس کو مدینے میں رشتہ کوئی نہیں دیتا تھا۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ دنیا والے آپ کو کیا سمجھتے، یہ ہے نا سٹیٹس کا مسئلہ۔ اصل یہ نہیں ہے کہ دنیا والوں کے ہاں آپ کا مقام کیا ہے، اصل یہ ہے کہ آپ کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاں آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اصل چیز تو یہ ہے، مومن کی سب سے بڑی متاع ہے یہ۔ تو خیر، جس طریقے سے آپ نے باقی لوگوں کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے اور کچھ مواقع کا اشارہ بھی میں کر رہا ہوں، سب سے زیادہ یہ الفاظ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نبی علیہ السلام نے استعمال کی۔ ایک روایت صحیح بخاری کی ہے، صحیح بخاری میں کئی مقام پر آئی ہے، اور امام بخاری اپنی فقاہت سے ہر نیا باب قائم کر کے نئے مسائل کا استنباط کرتے ہیں، مسائل ڈرا کرتے ہیں۔ ایک مجتہد کی حیثیت سے، ایک فقیہ کی حیثیت سے بھی، محدث کی حیثیت ان کی ہے۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتی ہے،
اور اس میں یہ تھا کہ مسلمان اگلے سال آئیں گے عمرہ کرنے کے لیے، 3 دن رہیں گے اور 3 دن کے بعد واپس چلے جائیں گے عمرہ وغیرہ ادا کرنے کے بعد۔ نبی علیہ السلام 7 ہجری میں آئے، یعنی صلح حدیبیہ سے اگلا سال۔ جب تیسرا دن ہوا تو مکے والے حضرت علی کے پاس آ گئے کہ اپنے صاحب سے کہیے کہ آپ کا جو ٹائم تھا ایگریمنٹ کے مطابق وہ پورا ہو چکا ہے، اب وہ مکہ چھوڑ دیں۔ رشتہ داروں کو کہنا ہوتا ہے نا جی، قریبیوں کو، اور خاص کر وہ قریبی جو ان شرائط کو لکھنے میں بھی موجود تھے۔ تحریر صلح حدیبیہ کی آپ جانتے ہیں حضرت علی نے لکھی تھی رضی اللہ عنہ، تو اس لیے حضرت علی سے ہی مکے والوں نے کہا کہ اپنے صاحب سے کہیے کہ اب وہ چلے جائیں۔ آپ نے بھی ظاہر چلے جانا تھا، تیسرا دن تھا، آخری دن تھا، لیکن شاید ان سے صبر نہیں ہو رہا تھا کہ جلدی نکلیں یہاں سے، کہ کہیں کام خراب نہ ہو جائے، کہ چاہنے والوں کا اضافہ نہ ہو جائے۔ یہ تو ہے نا کہ ایسے اخلاق والے لوگ جہاں ہوں گے، لوگ ان کے عمل اور اخلاق سے متاثر ہو کر ان کے ساتھ تو ملیں گے، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ تو ملے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ جلدی یہاں سے کوچ فرما جائیں۔ فلما دخلها ومضى الاجل، جب نبی علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے اور وقت پورا ہو گیا، اتوا علیا، لوگ حضرت علی کے پاس آئے، فقالوا قل لصاحبک اخرج عنا فقد مضى الاجل، کہ وہ چلے جائیں، وقت پورا ہو گیا ہے۔ فخرج، تو نبی علیہ السلام نکلے، تبعته ابنۃ حمزہ۔ جب نبی علیہ السلام مکہ سے نکلے تو حضرت حمزہ بن عبد المطلب، جو نبی علیہ السلام کے سگے چچے ہیں، احد میں شہید ہوئے تھے، آپ جانتے ہیں، ان کی ایک یتیم بیٹی نبی علیہ السلام کے پیچھے آوازیں لگاتی ہوئی آ گئی، یا ام یا ام، چچا جی چچا جی۔ وہ 8-7 سال کی، 10 سال کے قریب ہوگی اندازاً، یہ میں اندازہ کر رہا ہوں مختلف روایات سے، اور حدیث کے آخری حصے سے آپ کو بھی اندازہ ہوگا، چھوٹی بچی ہے ابھی۔ وہ کہنا یہ چاہتی ہے کہ مجھے بھی ساتھ لے جائیے گا، مجھے بھی ساتھ لیتے جائیے گا، یا ام، اے چچا اے چچا۔ عربی زبان میں ام کا لفظ تائے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ 2 بار اس نے یہ کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بچی کو ساتھ لے لیا اور مدینہ طیبہ آ گئے، اور گھر واپس آ کر حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا، یعنی اپنی اہلیہ سے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، یہ لیجیے آپ کے چچا کی بیٹی ہے، یعنی اس کی ہم کفالت کریں گے، اس کی ہم پرورش کریں گے۔ وہاں پر اختلاف ہو گیا حضرت علی میں، حضرت جعفر بن ابی طالب میں، علی بن ابی طالب، جعفر بن ابی طالب، جعفر طیار حضرت علی کے بھائی رضی اللہ تعالی عنہما، اور حضرت زید بن حارثہ میں۔ علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ میں کفالت کروں گا، جعفر بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ میں کفالت کروں گا، اور زید بن حارثہ نبی علیہ السلام کے اڈاپٹڈ سن، متبنہ لیپالک جسے کہتے ہیں آپ، وہ کہتے ہیں کہ میں کفالت کروں گا، اور ہر ایک کے پاس ریزن موجود ہے، یہ ہماری طرح دھونس دھاندلی نہیں ہے، میں کروں گا، میں نہیں ہونے دوں، ہم یہی کرتے ہیں نا، یہی ہماری عادات ہیں، اور طاقت کا نشہ ہو تو پھر تو آپ سمجھتے ہیں انسان ہی نہیں رہتا، لیکن وہ تو آئیڈیل لوگ تھے۔ اختلاف رائے انسانوں میں ہو جاتا ہے، اور اس کے حل کا بھی طریقہ مہذب انداز میں ہوتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں اس کو ساتھ لے کے آیا ہوں، بنت امی، یہ میرے چچا کی بیٹی ہے۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں ابنۃ امی، میرے چچا کی بیٹی ہے، دونوں بھائی ہیں نا ذرا، لیکن ایک چیز وہ ایڈ کرتے ہیں ساتھ، فرماتے ہیں وخالتها تحتی، یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے
اس بچی کی خالہ میری بیوی ہے، اس بیٹی کی جو خالہ ہے وہ میرے نکاح میں ہے۔ تو گویا کہ پلس پوائنٹ ہو گیا نا، ادھر خالہ بھی ہے ساتھ۔ حضرت زید کہتے ہیں ابنۃ اخی، یہ تو میرے بھائی کی بیٹی ہے، یہ اخوت اسلام کا ذکر ہے۔ جو حضرت حمزہ میں، حضرت زید بن حارثہ میں اخوت اسلام تھی، مواخات تھی، اس کی بنا پر فرماتے ہیں کہ وہ میرے اسلامی دینی بھائی ہیں، اخوت اسلام کی بنا پر، لہٰذا اس بچی پر میرا حق ہے کفالت کرنے کا۔ تینوں کی باتیں سن کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرمایا۔ فیصلہ کیسے کرتے ہیں؟ میں نے اپنے پچھلے خطبے میں بتایا تھا کہ حضرت علی کیسے فیصلہ کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی علیہ السلام نے تینوں کی بات سنی، ان کے دلائل سنے۔ حالانکہ پیغمبر بحیثیت پیغمبر کے فیصلہ کر دیں تو پیغمبر کو پوچھ کوئی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی دلائل سن کے نبی علیہ السلام نے فیصلہ بھی دیا اور ساتھ ریزن بھی دی۔ بھئی نبی پابند تو نہیں ہے کسی کو ریزن دے، جو صاحب ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، وہ پابند نہیں ہوتا کہ ہر اپنے سب آرڈینیٹ کو وہ ریزن بھی بتائے، کوئی پابند تو نہیں ہے نا۔ لیکن اچھا یہ ہے کہ وہ ریزن بتائے، کہیں لکھ رہا ہے تو لکھ دے تاکہ اگلے بندے کی سیٹسفیکشن ہو جائے۔ اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ جب آپ کے پاس ریزن موجود ہے اور خاص کر سالڈ ریزن ہے تو بتانے میں کیا حرج ہے؟ نبی علیہ السلام نے فیصلہ کیا حضرت جعفر کے بارے میں کہ حضرت جعفر اس بچی کی کفالت کریں گے۔ کیوں فیصلہ کیا؟ فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، اس لیے کہ خالہ ماں کے قائم مقام ہوتی ہے۔ ہماری خالہ بھی ماں کے قائم مقام ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ صحیح بخاری میں ارشاد پیغمبر ہے، ارشاد نبوی ہے کہ خالہ ماں کی جگہ پر ہوتی ہے، تو اس لیے ادھر چونکہ اس بچی کی خالہ بھی ہے، لہٰذا حضرت جعفر بن ابی طالب اس بچی کی کفالت کریں گے۔ اب فیصلہ ہو گیا۔ فیصلہ صحیح ہو، کسی کے خلاف بھی ہو جائے تو اس کے مقام و مرتبے میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ جب فیصلہ حق کا ہے، کسی کے بھی خلاف ہو جائے تو اس کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، اور نہ اسے مائنڈ کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر فیصلہ آپ کے حق میں ہی ہو۔ پروموشنز ہوتی ہیں نا، ایک کی ہو جاتی ہے دوسرے کی نہیں ہوتی۔ باڈی نے اگر انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا ہو، جس کے حق میں بھی فیصلہ ہو گیا ہو، آمنا و صدقنا۔ اگر ناانصافی والی بات ہے تو ناانصافی کرنے والے بھی جواب دہ ہوں گے، اور جو مظلوم ہے اس کو بھی بات کرنے کا حق ہے شریعت کی نظر میں۔ لیکن یہاں تو فیصلہ ہی حق کا ہے۔ نبی سے بڑھ کر حق کا فیصلہ کرنے والا دنیا میں ہو کون سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا اور کسی ایک نے بھی اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ مومن وہ نہیں ہو سکتا جو نبی پاک علیہ السلام کے کسی بھی فیصلے پر اعتراض کرے۔ دل مانتا ہو نہ مانتا ہو، پسند ہو ناپسند ہو، طبیعت کا رجحان میلان ہو نہ ہو، قطع نظر اس سے جب یہ کنفرم ہو جائے کہ فیصلہ نبوی ہے تو مومن یہی کہے گا آمنا وصدقنا۔ یہ نہیں کہ ظاہری طور پر مانے گا، دل میں بھی تنگی محسوس نہ کرے۔ یہ قرآن کا بیان ہے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، دل میں بھی تنگی محسوس نہ کرے جب نبی علیہ السلام کا ارشاد اور فرمان آ جائے۔ تو کسی نے کوئی بات اس حوالے سے نہیں کی۔ اب دیکھیے، تینوں مطالبہ کر رہے ہیں، فیصلہ ایک کے حق میں ہونا تھا اور ایک کے حق میں ہوا، لیکن اس موقع پر نبی علیہ السلام نے ان تینوں لوگوں کو یہ باور کروایا کہ میرا کسی سے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے،
تبھی رجحان میلان نہیں ہے، یہ بھی آپ نے بتایا، حالانکہ آپ بتانے کے پابند نہیں تھے۔ کیا فرمایا سنیے، فرمایا حضرت علی سے، جو ہمارا بنیادی موضوع ہے، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ کئی موقعوں پر حضرت علی کے لیے نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی، اور ان میں سے ایک موقع میں ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت علی سے فرمایا انت منی و انا منک، حضرت علی سے مخاطب کر کے فرمایا، یعنی علی آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں، علی آپ میرے ہیں اور میں آپ کا ہوں۔ یعنی کیا ہوا کہ فیصلہ آپ کے بارے میں نہیں کیا، میں آپ کا ہوں اور آپ میرے۔ حضرت جعفر سے فرمایا وَأَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي، جعفر بن ابی طالب کے بارے میں فرمایا آپ کی شکل و صورت بھی مجھ سے بہت زیادہ ملتی ہے، اور آپ کی سیرت اور کردار بھی مجھ سے بہت زیادہ ملتا ہے۔ پہلا کام تو شاید ہمارے بس میں نہیں ہے، توجہ ہے جی، پہلا کام تو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں پیدا کر دیا، ہاں جتنا اس میں اختیار ہے کہ ہماری شکل ظاہری طور پر نبی علیہ السلام سے ملتی جلتی ہو، چہرہ ہے نا، اس میں اختلاف بھی کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر داڑھی ہوتی تھی، یہ تو ہمارے اختیار میں نا، کہ ظاہراً ہمارا جو چہرہ نظر آئے تو اس طرح کا جیسے نبی علیہ السلام کا تھا۔ میں ایک بات عرض کر رہا ہوں جو ہمارے اختیار میں ہے، تخلیق میں۔ جہاں تک تعلق ہے کردار کا، اس میں ہم پوری کوشش کر سکتے ہیں۔ آپ سچ بولتے تھے، ہم بھی سچ بول لیں، آپ نماز پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھیں، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے تھے، ہم بھی کریں، غریبوں کا خیال رکھتے تھے، ہم بھی رکھیں، بیواؤں کا خیال رکھتے تھے، ہم بھی رکھیں، میٹھا بولتے تھے، ہم بھی بول سکتے ہیں۔ یہ ساری چیز تو ہمارے اختیار میں ہے نا، لیکن یہاں تو سند مل رہی ہے، ڈگری جعفر بن ابی طالب کے بارے میں رضی اللہ عنہ، کہ آپ کی شکل و صورت بھی مجھ سے ملتی ہے اور آپ کا اخلاق و کردار بھی مجھ سے ملتا ہے۔ اور رہ گئے زید بن حارثہ، فرمایا انت اخونا و مولانا، زید تم تو ہمارے بھائی ہو، وہ مولانا ہمارے قریبی دوست ہو، مولا قریبی دوست۔ من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، جس کا میں قریبی دوست اس کا علی قریبی دوست۔ جو مجھے قریبی دوست سمجھتا ہے وہ علی کو بھی قریبی دوست سمجھے، ارشاد پیغمبر مولانا۔ یہ حضرت مولانا بھی آپ بولتے ہیں نا، سردار کے معنی میں، جس کا میں سردار ہوں اس کا علی سردار ہے، مولا کا دوسرا معنی۔ خیر اس کی تفصیل بھی میں عرض کروں گا کسی ایک خطبے میں، اسی حدیث کے مطابق انشاءاللہ مستقل ایک خطبہ ہوگا۔ ابھی عرض کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں۔ ترمذی کی ایک روایت ہے علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ یہ جو روایت تھی جو صحیح بخاری کی میں عرض کر رہا ہوں، اس میں یہ ہے کہ وہ بچی حضرت جعفر کی کفالت میں رہی۔ حضرت جعفر 8 ہجری میں جنگ موتا میں شہید ہو گئے، جہاں مسلمان 3000 تھے اور مقابلے میں 2 لاکھ تھے۔ 2 لاکھ کے ساتھ مقابلہ تھا 3000 مسلمانوں کا، اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح سے ہمکنار کیا تھا۔ جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہوئے تھے، لیڈر عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے تھے، حضرت زید شہید ہوئے تھے۔ جب یہ حضرت جعفر شہید ہو گئے تو یہ بچی حضرت علی کی کفالت میں آ گئی، اس لیے کہ دوسرا حق ان کا تھا، لے کے آئے تھے۔ اور حضرت زید کے مقابلے میں ظاہر ہے وہ قریبی رشتہ دار ہیں۔ یہ بچی بڑی ہو گئی، اب 2-3 سال کے تو گیپ ہے، تو حضرت علی علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ آپ حضرت حمزہ کی بیٹی سے شادی کر لیجئے۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا انہا ابنۃ اخی من الرضاء، وہ تو میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے۔ حضرت حمزہ سگے چچے بھی ہیں نبی علیہ السلام کے، اور دودھ شریک بھائی بھی ہیں نبی علیہ السلام کے، اور جو رشتوں کا تقدس نسب سے قائم ہوتا ہے وہی رضاعت سے قائم ہوتا ہے۔ کتنا زبردست یہ نظام ہے شریعت کا، رشتوں کا احترام پیدا ہو جاتا ہے صرف ایک عورت کے کسی کو دودھ پلانے سے۔ فرمایا وہ تو میرے بھائی کی بیٹی ہے، مطلب یہ کہ میرا رشتہ اس بچی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس حدیث پاک کے اندر رشتوں کی حرمت کا ذکر بھی آ گیا۔ وہ رشتے جن کو آج ہم پامال کر رہے ہیں، قریبی رشتے حرمت والے، جن کو فحاشی اور عریانی کے عام ہونے کی وجہ سے ہم نے پامال کر رکھا ہے، بڑے خوفناک، دردناک اور ہلا دینے والے واقعات ہمارے کانوں کو سننے کو ملتے ہیں، دہلا دینے والے، کہ لوگوں نے رشتوں کا تقدس بھی پامال کر دیا ہوا ہے۔ رشتوں کی بڑی حرمت ہے اسلام کے اندر۔ تو خیر یہ دو موقع ہو گئے جہاں پر نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی تم مجھ سے ہو اور میں آپ سے ہوں، میں آپ کا ہوں اور آپ میرے ہیں۔ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3712 صحیح روایت ہے۔ ایک جنگ کا یہ واقعہ ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیشا، نبی علیہ السلام نے ایک لشکر روانہ کیا اور اس لشکر کا امیر حضرت علی کو بنایا، اور جنگ میں ایک لونڈی ان کے پاس آئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر غلامی کو ختم نہیں کیا گیا، یہ بات آپ میں سے بہت سے احباب کے لیے نہیں ہوگی۔ اسلام نے غلامی کو ختم نہیں کیا، ختم کرنے کی تدبیریں ضرور کی ہیں، ختم کرنے کو پسند ضرور کیا ہے، لیکن ایک ہی آرڈر سے غلامی کو ختم نہیں کیا، اس لیے کہ یہ حکمت کے خلاف تھا، معاشرہ ڈیسٹیبل ہو جاتا۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک دن ایک باپ نے خوش ہو کر اپنے 5 بیٹوں سے کہا تھا، بیٹوں میں آپ پر بڑا خوش ہوں، میں آپ سب کو آزاد کرتا ہوں اور 5 میرے گھر سے چلے جاؤ۔ یہ سمجھ آئی بات؟ نہ ان کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے، نہ رہنے کی جگہ، نہ ضروریات زندگی۔ تو اس آزادی کو آپ سمجھتے ہیں کہ باپ جو آزاد کر رہا ہے یہ آزادی کیا ہے؟ اسلام نے اس طرح غلاموں کو آزاد نہیں کیا، آزاد بھی کیا ہے اور ان کو معاشرے کے اندر ایڈجسٹ بھی کروایا ہے کہ ساتھ ساتھ وہ ایڈجسٹ بھی ہوتے جائیں۔ اور پھر اسلام قیامت تک کے لیے ہے، کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ غلامی کے مسئلے سے استفادہ کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو مسلمان اس سے استفادہ کر لیں۔ لیکن چونکہ اسلام نے چاہا ہے کہ غلامی ختم کی جائے، اس لیے اگر کوئی ایسا ایگریمنٹ ہوتا ہے دنیا کے اندر کہ غلام نہیں بنانا چاہیے، تو بالکل اسلام کے مزاج کے مطابق ہے، مسلمان اس کے سگنیٹری بن سکتے ہیں، اور پاکستان بھی جنیوا کنونشن میں بنا ہوا ہے۔ جنیوا کنونشن کی قراردادوں کے مطابق اب کسی کو غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، اسلام اس کو پسند کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ خیر ضمنی بات ہی، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ ایک لونڈی حضرت علی کو ملی، اب اس میں کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا۔ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کب نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں، بالکل قریبی تعلق، میں آپ کا ہوں اور آپ میرے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، اور اعتراض اگر نیک نیتی کے ساتھ ہو تو پھر بھی بعض دفعہ بندہ اعتراض کر ہی لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے نزدیک یہ بات صحیح نہ ہو جو اعتراض کر رہے ہیں، بھائی یہ بھی تو ہوتا ہے نا، بعض دفعہ اعتراض کرنے والا نیک نیتی سے اعتراض کر رہا ہوتا ہے، اگرچہ اس کا اعتراض صحیح نہیں ہوتا تو پھر اس کی نیت پر حملہ نہیں ہوتا۔ آپ
اعتراض کو واپس کر سکتے ہیں، اعتراض کو ختم کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا اعتراض ویلڈ نہیں ہے، لیکن اعتراض کرنے والا تو اپنے علم کی بنا پر کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے استفادہ کیا اس لونڈی سے، تو لوگوں نے اعتراض کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ جب ہم نبی علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو نبی علیہ السلام سے عرض کریں گے یہ معاملہ۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں، ایک آدمی ان میں سے چار میں سے ایک کہتا ہے، یا رسول اللہ الم ترى الی علی ابن ابی طالب صنع کذا و کذا، یہ علی کا معاملہ دیکھو، انہوں نے یہ معاملہ کیا ہے۔ اور ایک بات میں عرض کر دوں پہلے ہی کہ نبی علیہ السلام کے جتنے بھی ایمان والے تھے، نبی علیہ السلام کے زمانے کے جو مومنین ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہے، ان کا آپس میں کہیں اگر کوئی اختلاف بھی ہوا ہے تو اللہ پھر بھی ان سے راضی ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ اللہ ان پر راضی ہے اور وہ اللہ پر راضی ہے، اور اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہوئی ہے تو اللہ نے پیشگی معاف کر دی ہوئی ہے۔ اس لیے ان کے کسی باہمی اختلاف کے ذکر میں کسی کے بارے میں بھی دل میں میل نہیں آنی چاہیے۔ یہ ایک نقطے کی بات ہے، میں پہلے عرض کر دوں، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، صرف یہی بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ تو ایک نے یہ بات کہی، نبی علیہ السلام نے کوئی توجہ نہیں کی، یوں کہہ لیں کہ ایک آدمی نے حضرت علی کی شکایت لگائی، آپ نے سنا لیکن آپ نے کوئی توجہ نہیں کی ہے، اپنی بولی میں کہہ لیں کوئی لفٹ نہیں کروائی۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد دوسرے نے یہی بات کی، نبی علیہ السلام نے پھر بھی کوئی توجہ نہیں کی ہے، پھر تیسرے نے بھی یہی بات کی، پھر بھی نبی علیہ السلام نے کوئی توجہ نہیں کی ہے۔ چار بندے تھے، چار، چوتھے آدمی نے بھی جب یہ بات کہی تو حدیث میں یہ ہے کہ فَأَقْبَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، وَالْغَضَبُ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ، اور آپ کے چہرہ مبارک سے غصہ ظاہر تھا۔ فطرت میں ہے نا، اور کوئی بات ناپسند ہو تو اس میں غصہ آنا کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، غصے کا غلط استعمال قابل اعتراض ہے، قابو پانے والی بات ہے نا۔ غصہ تو نبی کو بھی آ جاتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کا اظہار کیسے ہو، یہ اصل چیز ہے، اور اس کے لیے ہمیں ہدایات دی گئی ہے۔ غصہ مبارک نبی کا، اور لوگ بھی ظاہر ہے ساری دنیا کے لوگوں سے افضل لوگ اس امت کی کریم نبی علیہ السلام کے زمانے کے اہل ایمان، فرمایا ما تريدون من علی، تم علی سے چاہتے کیا ہو؟ اور یہ بات نبی علیہ السلام نے 3 بار ارشاد فرمائی، اور پھر آپ اس معاملے کی سنگینی جان سکتے ہیں کہ آپ غضب کی حالت میں ہیں اور 3 بار فرما رہے ہیں۔ اور ان لوگوں کا بھی کمال ہے کہ کسی نے پھر کوئی ایک بات نہیں کی کہ آپ ناراض ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارا اعتراض ویلڈ نہیں تھا، ہمیں اپنی بات پر نہیں اڑنا چاہیے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں ہمارے اعتراض میں کوئی وزن ہو، اور وہ بھی خاموش ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن بعدی، فرمایا میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہیں، اور میرے بعد وہ ہر مومن کے قریبی دوست ہیں۔ علی مومنوں سے محبت کرتے ہیں، جی آپ بھی کرتے ہیں، علی مومنوں سے محبت کرتے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ اس پیغام کو نوٹ کریں، ہر مومن سے محبت کریں۔ نبی کی بھی سنت ہے اور علی کا بھی طریقہ ہے، نبی علیہ السلام کی بھی سنت ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں بھی یہی بات نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ مومنوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے بیان میں جو بات میں نے عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے کئی موقعوں پر فرمایا کہ علی آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں، مطلب یہ کہ علی میں آپ کا ہوں اور آپ میرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔